ہمارے یہاں اکثر لوگ گردن پر مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سر کے نچلے حصے پیچھے بھی اور اس طریقے سامنے بھی، اس طریقے سے انسان یا پیچھے گردن پر مسح کرتا ہے۔ گردن پر مسح کرنے کی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وضو کرنے کا طریقہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا، بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے حوالے سے اور دیگر حدیثوں کے حوالے سے، کہ آپ پیشانی سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو لے جاتے اور جہاں تک آپ کے بال ہوتے پیچھے گدی تک وہاں لے جاتے، پھر اپنے ہتھیلیوں کو واپس لے کر کے آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی گردن کا مسح نہیں کیا۔ تو گردن کا مسح کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ گردن سر میں سے نہیں ہے، کان سر میں سے، اس لیے کان پر ہم مسح کرتے ہیں۔ چہرہ الگ ہے، چہرے کو دھلا جاتا ہے، لیکن کان، اللہ کے رسول کی حدیث الاذنان من الراس، کان یہ سر میں سے، اس لیے کان پر مسح کیا جاتا ہے۔ اگر کان چہرے میں شمار ہوتا تو کان کو ہم دھلتے مسح نہیں کرتے، لیکن کان کا شمار شریعت کی نظر میں، اصطلاح میں سر میں سے ہوتا ہے، اس لیے ہم سر پر کان میں مسح کرتے ہیں جیسے سر پر مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گردن جو ہے سر میں نہیں آتی ہے، اس لیے آپ جائیے کسی قصائی کے پاس اور کہیں کہ مجھے سر دے دو، تو آپ کو گردن نہیں دے گا، گردن رکھ لے گا، وہ صرف آپ کو سر دے گا، وہ یہاں سے یہ گردن رکھ کر کے اس کو بیچے گا الگ سے، وہ آپ کو سر میں سے نہیں دے گا، اس لیے وہ سر کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہے۔ تو گردن پر مسح کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں آتی کہ آپ نے گردن پر مسح کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھلا رہتا ہے، وہاں دھول پہنچ جاتی ہے یا اس طریقے سے گندگی لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی، دھول تو یہ بات، پہلی بات یہ کہ دھول سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، دھول مٹی پاک ہے۔ نمبر دو، اگر کھلنے کی بات ہے تو انسان مان لیجئے بنیان پہنتا ہے اور یہاں تک اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، تو کہ یہاں تک آپ ہاتھ دھلیں گے پورا، جبکہ کہاں تک دھلنا، آپ کو کوہنی تک دھلنا ہے۔ اس لیے جب حدیث آ گئی، نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو انسان کو اس طرح کا عذر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو حدیثوں کے اندر بیان ہوتا۔ صحابہ نے کتنی تفصیل سے ہمارے نبی کی حدیث، نبی کی وضو کا طریقہ بیان کیا، کتنی تفصیل سے، کہ آپ جب کلی کرتے تھے تو کلی اور ناک میں پانی ایک بار لیتے تھے، الگ الگ نہیں لیتے تھے۔ کیسے کان کا مسح کیا آپ نے، سر کا کیسے مسح کیا، انگلیوں میں آپ نے کیسے خلال کیا، داڑھی میں کیسے خلال کیا، پاؤں میں کیسے خلال کیا، ساری باتیں بیان کی، اور گردن پر مسح کرنے کو نہیں بیان کیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ گردن پر ہمارے نبی نے مسح نہیں کیا، اور اس کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اسے گردن پر انسان کو مسح نہیں کرنا چاہیے۔